مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا تعلق پاکستان رینجرز سندھ سے ہے۔ پاکستان رینجرز، ماشاءاللہ۔ میں ڈیوٹی کرتا ہوں کشمور کندکوٹ کچے کے ایریے میں، ماشاءاللہ۔ وہاں اکثر ہم آپریشن پہ جاتے ہیں تو لوگ قرآن پاک لے کے آ جاتے ہیں، لیڈیز آ جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص ہے، یہ مجرم ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ قرآن پاک کو ضامن بنا کے لے آتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بہت آخری سوال خاندانی آ گیا۔ یہ بھائی کہہ رہے ہیں میں رینجرز میں ہوں، ہم جب دہشت گردوں کو، کچے کے ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو خواتین آ جاتی ہیں، قرآن لے کے آ جاتی ہیں، بچے رونے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے نا یہ شخص ڈاکو ہے، کسی پہ ترس نہ کھائیں آپ۔ لوگ تو میڈیا پہ بدنام کریں گے کہ رینجرز والے گھروں میں گھس گئے اور عورتوں کے رونے کا خیال نہیں کیا۔ دنیا میں کوئی بھی قوم، کوئی بھی فورس کبھی بھی دہشت گرد کو اس بیس پہ نہیں چھوڑتی ہے، اور اگر چھوڑ رہی ہے تو وہ ناکام ہے۔ یقین ہو کہ دہشت گرد ہے، بے گناہ لوگوں کو نہیں تو ہے، تو آپ چاہے وہ قرآن جو لائی ہے نا، وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو ڈاکو ہے نا اس کو چوک پہ لٹکا دو اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکاؤ۔ جب کوئی خواتین قرآن لایا کرے نا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے ڈاکو ہے، اس کو نہیں پکڑو اللہ کا واسطہ، اگر وہ ڈاکو ہے تو آپ اس خاتون کو بولو کہ اماں جو آپ قرآن لے کر آئی ہو نا، اس قرآن میں ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اس قرآن کا واسطہ دے رہی ہو تو اس قرآن میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کو پکڑو اور ان کو چوک پہ لٹکاؤ ہاتھ پاؤں کاٹ کے۔ تو اماں اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چوک پہ لٹکاؤ، تو اس لیے ہم کس کے حکم کو مانیں گے؟ یہ تو قرآن آپ نے واسطہ دے دیا، اب تو یہ اور گرفتاری بنتی ہے۔ تو کبھی بھی اس طرح، کیونکہ آپ اگر ان کو ترس کھا کے چھوڑ رہے ہو تو دوسروں کی مائیں بھی ہیں، ان کے بھی بیٹے ہیں جو قتل ہو رہے ہیں ڈاکوؤں کے ہاتھوں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ، ان کے بھی بچے قتل ہو رہے ہیں، وہ ان کا خون بھی جو ہے وہ مفت کا خون نہیں ہے۔ ان ڈاکوؤں نے سینکڑوں لوگوں کے گھر اجاڑے ہوتے ہیں، تو کچے کا ہو یا پکے کا ڈاکو ہو نہیں چھوڑنا، اور اس میں مارے گئے بہت بڑی شہادت ہے۔ ہمارے استاذ نے رینجرز والے کے ہاتھ چومے نا، آپ کو یاد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے، اس پہ لوگوں نے بہت کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو، فلانے کے پٹھو۔ یار وہ رینجرز کا ایک ملازم کے سپاہی کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کیونکہ اس بیچارہ سپاہی تو وہ تو فرنٹ لائن پہ لڑ رہا ہوتا ہے ڈاکوؤں سے۔ تو جب ساری قوم چھوڑ دے نا اسی وقت پھر ساتھ دینے والے مخلص کہلاتے ہیں۔ جب سب زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے تو دل میں ان سے عقیدت بڑھ گئی ہے اس سے۔ تو ان بیچارے رینجرز اور ان عام فوجیوں کو کیوں برا بلا کہہ رہے ہو یار، جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، یہ تو جانے دے رہے ہیں، روزانہ جانے دے رہے ہیں۔ یہ اپنے سیاسی اختلاف میں آپ کسی شخص کے خلاف ہو جاؤ، آپ بولو فلاں آرمی کا فلاں غلط تھا، فلاں صحیح تھا، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو بیچارے لڑنے والے فوجی ہیں انہیں تو حوصلہ چاہیے۔ ان کو تو 40-40 ہزار روپے تنخواہیں ہوتی ہیں، ان تنخواہوں میں تمہارے لیے جان تھوڑی دیں گے اگر تم ان کو گالیاں دو گے۔ کتنے فوجی میرے پاس آئے ہیں بھائی، ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، ہم نہیں لڑ رہے، ہر جگہ ہمیں لانتیں مل رہی ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری تنخواہیں دیکھو، ہم اس قوم کے لیے کیوں جان دیں۔ خدا کی قسم میں نے ابھی ایک فوجی کو موٹیویٹ کیا، میں نے کہا یار تو بارڈر سنبھال رہا ہے، یار تو ملک کے لیے چھوڑ دے آفیسروں کو، اچھے برے آتے، کوئی اچھا آتا ہے کوئی برا آتا ہے، تم نے ملک کے لیے لڑ رہے ہو، شہادت ہے اس میں۔ اس کو اتنا حوصلہ ملا، اتنا خوش ہوا، گیا وہ کہہ رہا ہے یار ٹھیک ہے میں نہیں چھوڑتا۔ تو ہم بھائی کسی کی عقیدت یا کسی کی دشمنی میں اتنے آگے نہ جائیں کہ اپنے ملک کو ہم داؤ پہ لگا دیں۔ یہ جو بیچارے عام فوجی ہوتے ہیں ان کو تو موٹیویشن کی ضرورت ہے، تو ان کو تو حوصلہ چاہیے لڑائی کے لیے۔ تو آپ ذاتی یاد، میں مشرف کو کتنا برا کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، اس نے بیڑا غرق کیا ملک کا، تو ایسے ہی آپ کسی شخص کو بول دو یار، کوئی ہمیں اعتراض نہیں، کوئی اچھا بھی ہوتا ہے، کوئی کسی کو اچھا کہتا ہے۔ میں ضیاء الحق کو اچھا کہتا ہوں، بہت سے علماء کہتے ہیں 2 نمبر آدمی تھا، میرا خیال ہے کہ 2 نمبر نہیں تھا، 1 نمبر آدمی تھا۔ مشرف کو میں کہتا ہوں 2 نمبر آدمی تھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں 1 نمبر۔ تو ایسے ہی عاصم منیر یا باجوہ کے بارے میں آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، پوری فوج کو ہدف مت بناؤ، سمجھ رہے ہو؟ شہداء کو برا بلا مت کہو، بارڈر پہ لڑنے والوں کو برا بلا میں نہیں کہہ رہا، آپ لوگ کہہ رہے ہو، لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی باتوں میں مت آؤ۔ تو یہ رینجرز کے لوگ ہیں جو جوان ہیں، میں رینجرز والوں سے ملا ہوں، کہہ رہے ہیں جب یہ کراچی میں امن ہم نے کرنا تھا نا تو ہم غسل کر کے نماز پڑھ کے جاتے تھے کہ پتہ نہیں زندہ آئیں گے کہ نہیں۔ جو کراچی میں نہیں لیاری میں ڈاکوؤں کا مقابلہ ہوا، اتنی قربانیاں دی ہیں، پھر کیسا امن ہوا۔
ابھی سندھ گورنمنٹ رینجرز کو اختیارات ہی نہیں دے رہی ہے, اس لیے کراچی میں بدامنی ہے. اگر سندھ گورنمنٹ رینجرز کو اختیارات دے دے تو آپ دیکھو 2 ہفتے میں سب سیٹ ہو جائے گا, پکڑ کے شوٹ کریں گے وہ. تو اختیارات نہیں دے رہی سندھ گورنمنٹ. تو اور کیوں نہیں دے رہی, سندھ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ ان کو بدامنی رہے, ان کو جو کراچی والے عادی ہو گئے ہیں, اسکور گن رہے ہوتے ہیں کیا. اور سندھ گورنمنٹ میں بھی سارے برے نہیں ہیں. جب میں سندھ گورنمنٹ کو برا کہتا ہوں, اسپیسیفک ان لوگوں کو کہتا ہوں جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں. ورنہ سندھ میں ہم ملے ہیں کچھ لوگ بڑے خاندانی بھی ہیں سندھ گورنمنٹ میں. یہ جو آپ کا یہ ہے گورنر, میں تو ذاتی طور پر ان کو بہت پسند کرتا ہوں, کامران ٹیسوری صاحب. اب اس کا بیچارے کا امن سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, اس کا ہیڈک تھوڑی ہے یہ تو. لیکن میں ذاتی طور پر ان کو پسند کرتا ہوں, آپ نہ کریں تو اس اختلاف رائے ہو سکتا ہے. تو سندھ میں گورنمنٹ میں اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں ان کو ہم بہرحال کہتے ہیں کہ یار تم نے کراچی میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں, تم کنٹرول نہیں کرتے. اور ابھی جب رمضان آتا ہے تو آپ دیکھو پھر تو کیا ہو جاتا ہے. تو بھائی آپ ڈاکوؤں کو پکڑ کے لٹکایا کرو, بہت ثواب ملے گا. دوڑ لگا دیے مرزا جیلم سرکار کے بعد حسینہ واجد نے بھی دوڑ لگا دی ہے. کیا گورنمنٹ کی جانب سے ایسی دوڑوں پر پابندی نہیں عائد ہونا چاہیے؟ حسینہ واجد نے بہت ظلم کیا بنگلہ دیش میں, بوڑھے بوڑھے جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا ہے, بوڑھے بوڑھے لوگوں کو. اور پھر کوٹا سسٹم اتنا خراب تھا, سارے بندے گورنمنٹ میں اپنے بھرے ہوئے تھے اس نے. تو بنگلہ دیش کی عوام زندہ دل تھی. ہمارے تو کراچی میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے, پھسے ہو گئے ہم لوگ, مر گئے ہیں. طاغوت کی باتیں کرتے رہیں گے بیٹھ کے, باتیں اتنی بڑی کہ چھوٹی کرنی نہیں ہے, چھوٹی بات ہی نہیں کرنی ہے. ابے تم پہلے یہ تو ٹھیک کروا لو یار, جو چھوٹا موٹا کام ہے. ایک دم ایکسٹریم لیول پہ نظام بدل دو, پلٹ دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو وہاں طاغوت کی باتیں نہیں ہو رہی تھی, انہوں نے کام کیا. اور مسلح اسلحہ لے کے نہیں نکلے, اسلحہ لے کے نکلنے میں تو ملک میں خون ریزی ہوتی ہے, ملک میں بیرونی طاقتیں آ جاتی, انڈیا آ جاتا. تو انہوں نے جو بھرپور احتجاج کیا اس ظلم کے خلاف, اور ظلم بھی کس نوعیت کا, کوٹا سسٹم میں اتنا ہر جگہ حکومتی جو وہیں کے ایک مخصوص طبقے کے لوگ بھرے ہوئے, ان لوگوں نے پھر احتجاج کیا, خاندانی احتجاج کیا, اور اس کا انقلاب آیا ہے. وہاں کی فوج نے کہا جاتا ہے 45 منٹ کا ٹائم دیا حسینہ واجد کو, لیکن ان لوگوں نے زندہ دلی دکھائی. مچھلی کھاتے ہیں نا, ایکٹیو ہوتے ہیں, زندہ دلی دکھائی اور اٹھا کے اس کو پٹخ دیا. تو فوج تو فیور کر رہی تھی اس کو, لیکن پھر فوجیوں نے اس کو بولا بھائی آپ کے پاس 45 منٹ کا ٹائم ہے, عوام ٹکا بوٹی کر کے چبا جائے گی, 45 منٹس میں آپ پتلی گلی سے نکل لیں. آپ نکل گئی, اور سیدھا گئی کہاں ہے, بنگلہ دیش کو انڈیا نے کیپچر کیا ہوا تھا. انڈیا بنگلہ دیش کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا, سارا کس کا سسٹم چل رہا تھا. تو اب بنگلہ دیش کو اصل معنی میں انڈیا سے آزادی ملی ہے. اور ہمارے لیے بہت اچھی خبر, اتنی مایوسیوں میں کچھ اچھی خبر بھی, کہ پہلی دفعہ ایسی گورنمنٹ آئی ہے جو پاکستان کو فیور کر رہی ہے. جماعت اسلامی کے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو جیلوں سے رہا کیا انہوں نے. یار تمہارا سیاسی اختلاف تھا, اگر وہ وہ بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کے قائل نہیں تھے تو سیاسی اختلاف کہہ لو اس کو, اب تو بن گیا تھا نا. ان کو لٹکانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب بھی کوئی ملک بنتا ہے تو سیاسی اختلافات ہوتے کہ نہیں ہوتے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے قائل نہیں تھے, ان کی رائے یہ تھی نہیں بننا چاہیے. مولانا اشرف علی تھانوی قائل تھے پاکستان بننے کے, لیکن ان دونوں کے مریدوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی, ان دونوں میں بھی کبھی لڑائی نہیں ہوئی, سیاسی اختلاف تھا. جب پاکستان بن گیا تو پھر مولانا حسین احمد مدنی کا وہ تاریخی الفاظ ہیں, انہوں نے کہا میں پاکستان کو فیور کروں گا. لوگوں نے کہا آپ تو بننے کے خلاف تھے. انہوں نے کہا بھائی مسجد بننے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنے گی کہ نہیں بنے گی, جب بن جائے تو اس مسجد کا احترام واجب ہے. بحث ہوتی ہے نا یہاں مسجد بننی چاہیے, انہوں نے پاکستان کو ملک نہیں مسجد سے تعبیر کیا. تو یہ بڑے لوگ تھے بھائی, تو وہ اختلاف کیا ہو گیا, ختم. تو بنگلہ دیش بننا چاہیے تھا, نہیں بننا چاہیے تھا, پرانا اختلاف تھا. جب بن گیا تو اب کیا کرنا ہے, بننا چاہیے تھا, تو ہونا تھا جو ہو گیا نا. تو اب تو جب ایک کنٹری بنا تھا اس کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ نے وہ جو سیاسی اختلافات والے لوگ تھے ان کو اٹھا کے لٹکانا شروع کر دیا یار, مذہبی لوگوں کا گلا گھونٹنا. آپ کی پوری سیاست ہی انڈیا کے فیور میں, پاکستان کے مخالفت میں. تو انڈیا سے تو آپ کو بھی آزادی ملی تھی. تو اب یہ ہمارے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ وہاں کی عوام اٹھی, اور علماء کو ویزے نہیں ملتے تھے بنگلہ دیش کے. میں بھی نہیں جا سکا اب تک بنگلہ دیش, میرا بھی ارادہ اور ایک چکر ہم بھی لگا کے ہیں. موسلی کھائیں گے, موسلی. وہاں بنگلہ دیش کی مچھلی کا مزہ یہاں والا نہیں ہے, وہاں الگ ہی مزہ ہے. تو مچھلی کھائیں گے, کیا خیال ہے تھوڑی سی بنگالی زبان بھی سیکھیں گے. تو ایک اچھی گورنمنٹ آئی ہے وہاں پہ,
اللہ کرے یہ اسٹیبل رہے. فوج میں بھی بڑی تبدیلیاں ہو گئی ہیں وہاں پہ, تو عوام کا اس طرح کا زبردست ایک احتجاج ہوا ہے اور انہوں نے اپنا حق, تو ایسے احتجاج کے ہم خلاف نہیں ہیں. ہمارے بغاوت والے بیانات پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب عوام کو کہہ رہے ہیں چپ گونگے بن کے بیٹھے رہو. ایسا نہیں ہے بھائی, ہم تو خود بھی جا کے جو بات حق ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, جو ہمیں جتنا موقع ملتا ہے. تو عوام اس طرح کا احتجاج کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی. یہ والا نہ کرے جو مار دھاڑ اور جا کے جناب وہ جو آپ کے ملک ہی کی سالمیت ہی خطرے میں پڑ جائے. انہوں نے مار دھاڑ بھی کی ہے, بندوق نہیں چلائی انہوں نے. ہمارے ہاں جو بغاوت کی باتیں ہوتی ہیں نا طاغوت کے نام پہ, اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ اسلحہ لے کے مسلح بغاوت شروع کر دیں گے. اس سے فوراً کیا ہوگا, جو غیر ملکی طاقتیں آپ کے ملک میں امن کے بہانے سے گھس جائیں گی کہ یہاں چونکہ بدامنی ہو رہی ہے لہٰذا یہ ہم آئیں گے یہاں. ہم جیسے عراق میں گھسی ہیں, لیبیا میں گھسی ہیں, تو بیڑا ہی غرق کر دیا. اچھا باقی ہر جگہ لوگ مرزا جھیلمی سرکار کو لپیٹ دیتے ہیں. رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا ثواب زیادہ ہے یا نہیں؟ کسی کی زکوٰۃ رمضان میں ہی بنتی ہو تو اس کو تو رمضان میں ثواب ملے گا. بنتی شعبان میں تھی, اس چکر میں ڈیلے کر دی کہ رمضان میں زیادہ ثواب ہے, اب ثواب زیادہ نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہو؟ اب نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی بنتی شوال میں تھی, آپ رمضان تک کھینچ رہے ہو اس کو اگلے سال, یا شعبان میں بنتی تھی آپ, ہاں اس لیے ڈیلے کر دی کہ کوئی مستحق نہیں مل رہا, تو ایک الگ بات ہے. تو رمضان کے چکر میں زکوٰۃ میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے. یار اب تو میری ہو گئی نا, اب میں لوگوں کو, کسی نے کہا کہ اب مفتی صاحب کی ہو گئی ہیں, وہ چپ ہو جائیں گے. میں نے کہا میں چپ ہونے والا, اگلے نے انٹرویو میں کہا یہ چپ ہونے والا آدمی نہیں ہے, یہ نہیں چپ ہوگا, میں دوسروں کی کراؤں گا. ہماری ہو گئی تو کیا ہوا, ہم بیٹھ گئے اپنے رشتے ہی نہیں میں تلاش کر رہا. لیکن آپ کے لیے بھی موٹیویٹ کرتا رہوں گا, مرنے سے پہلے بھی موٹیویٹ کروں گا, جب تک میرے جیسے 25-30 مولوی پیدا نہیں ہو جاتے. کیونکہ میں اکیلا اس پہ اتنا ڈٹا ہوا ہوں نا, کوئی اور بول نہیں رہا, تو مجبوراً مجھے بولنا پڑتا ہے. بھائی اگر دوسرے علماء بولنا شروع کر دیں, میں بولنا بند. دوسرے علماء عاملوں کے خلاف بولیں اس طریقے سے یار جس طرح میں بول رہا ہوں, تو میں چپ ہو جاؤں گا. بول ہی نہیں رہے, الٹا اور ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس لیے مجھے پھر بولنا پڑتا ہے بار بار عاملوں کے خلاف, ہر دوسرے بیان میں شادیوں پر بولنا پڑتا ہے. دوسرے علماء بولیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے, چپ. البتہ یہ ہے کہ علماء میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم نہیں بولتے کیونکہ ہماری ایک ہے, ہم سے ہو بھی نہیں دوسری, بندہ کیا ہے لگا رہا ہے, مفتی صاحب ٹائٹ ہو گیا, خاندانی ہو گیا. اس پہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ علماء کی سپورٹ حاصل ہے, دعائیں الحمدللہ ان کی. وہ کہتے ہیں قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ نہیں ہے لیکن قدم بڑھاؤ. ساتھ کہاں ہو رہے ہیں, یہ ایسے قدم بڑھاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں, قدم بڑھاؤ مفتی صاحب. میرا نام, اچھا جن کمبختوں نے کی ہیں 2 شادیاں وہ سالے وہ صحیح علماء ہیں, بہت کم ہیں جو صحیح علماء کر رہے ہیں, یہ عامل وامل کر رہے ہوتے ہیں, روحانی ٹوپی ڈرامے. میرا نام اکرام ہے اور میں کافی دور سے آیا ہوں امریکہ سے. میں بھی امریکہ جا رہا ہوں میرے بھائی, وہیں جا کے ملیں گے, اثر میں ملنے آپ. انتقال کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے کیا؟ مرنے کے بعد دنیا کے لحاظ سے ختم ہوتا ہے, آخرت کے لحاظ سے ختم نہیں ہوتا. دنیا کے لحاظ سے رشتہ ختم ہوتا ہے تبھی تو بیوی کو عدت کے بعد ایک اور شادی کی اجازت ہے. اگر رشتہ ختم نہ ہوتا تو شادی کر سکتی تھی وہ. میاں کو بھی اجازت ہے, اللہ نہ کرے کسی کی 4 مر جائیں تو وہ دوبارہ سے کر سکتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کی مر جائیں, کہ میں خوشی میں نہیں کہہ رہا یہ, تو عدت کے بعد جو ہے نا تو عورت شادی کر سکتی ہے. تو یہ دنیا کے لحاظ سے, لیکن آخرت کے لحاظ سے ختم نہیں ہوتا. اگر کوئی مرد مر گیا, عورت بیوہ ہو گئی, تو جب تک وہ کہیں اور شادی نہیں کرتی, آخرت کے کھاتے میں اسی شوہر کی بیوی شمار ہوتی ہے وہ. لہذا وہ اپنے اس شوہر کے لیے دعا بھی کر سکتی ہے, اس کو یاد بھی کر سکتی ہے, کہ مانگ بھی سکتی ہے اللہ سے. لیکن اگر کہیں اور شادی کر لی ہے پھر اس کو نہ مت مانگے, کیونکہ پھر اس دوسرے شوہر کے ساتھ بے وفائی ہے. یہ شوہر کو پتہ چل گیا کہ تہجد میں مانگ وسیم کو رہی ہے, بیوی میری بنی ہوئی ہے, اس کو تو غصہ آئے گا نا, تو اس کی حق تلفی ہے پھر. اچھا میرے بھائی, مرنے کے بعد روح اپنے گھر میں آتی ہے؟ نہیں آتی, شکر کرو نہیں آتی. آتی ہوتی ہیں نا اور ہم دیکھ لیتے, تو پھر ہم بھی کسی اور کے گھروں میں جا رہے ہوتے روح بن کے. کم وضاحت دیں مفتی صاحب, سارے سوالات کے جواب دیں. ہاں یار یہ میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں ایک سوال پہ آپ بہت ٹائم لگا دیتے ہو. اب میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا مختصر جلدی نبھا دوں. میں دبئی میں جاب کرتا ہوں, مجھے ایک ہندو لڑکی پسند ہے لیکن وہ اپنا ریلیجن چینج نہیں کرتی. میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جب تک مذہب چینج نہیں کرتی آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے, حرام ہے, ناجائز ہے, زنا ہے.
مفتی صاحب میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, میں مبتلا ہوں, کوئی بیماری ہے, لیکن اب میں یہ سب اچھا لڑکوں کو جو عادت پڑ جاتی ہے نا ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی, کہتے ہیں میں اس میں چھوڑنا چاہتا ہوں, چھوٹتا نہیں ہے, شادی کا فیصلہ کیا ہے, لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ میری شادی بھی قریب ہے, میں نہیں چاہتا کہ زندگی برباد ہو جائے. ان کو یہ ڈر ہو گیا اپنے بارے میں کہ یہ ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے کچھ نامرد ہو گئے ہیں, تو اب شادی کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہینڈ پریکٹس کے نقصانات ہیں, لیکن اس سے نامرد وامرد کوئی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو. نقصان ڈاکٹر کہتے ہیں, بعض ڈاکٹر کہتے ہیں نقصان نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. اس سے مینٹلی بہت برباد ہوتا ہے آدمی, لیکن اس کا حل یہی ہے کہ چھوڑ دے اور شادی کر لے. جتنا جلدی شادی کرے گا تو دوبارہ مینٹلی کیا ہو جائے گا, آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا. شادی نہیں کرے گا تو مینٹلی کیسے برباد ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. ابھی میں وہ کسی نے کہا نا آپ بہت تفصیل سے جواب دے دیتے ہیں, تو اس لیے مختصر جواب دے رہا ہوں کہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے, صحت ٹھیک نہیں ہوتی. کیسے خراب ہوتی ہے کیا ہے, یہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نامرد ہو جائے اور وہ شادی کے قابل نہ رہے. نائٹ فال جن کو زیادہ ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں ہم تو سب ختم. او بھائی ختم تھا تو پھر نائٹ فال کیوں ہو رہا ہے, ختم ہی ہو گئے تھے تو نائٹ فال کیوں ہو رہا ہے. تو ہینڈ پریکٹس کیسے ہو جاتی ہے اگر نامردی ہو گئے ہو, تو یہ سب بیکار باتیں ہیں, اس سے کوئی نامرد نہیں ہوتا. ہاں اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں اس سے, مینٹلی بہت نقصان ہوتا ہے, اور خاص طور پہ 13-18 سال کی کم عمری میں اگر یہ کام ہو تو اس سے فزیکلی بھی نقصان ہوتا ہے, آپ کے مسل نہیں بن پاتے صحیح طریقے سے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا حل یہی ہے کہ شادی کر لو جلدی, اور پھر کسی چکر میں نہ مت پڑو. آج کل یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت لوگوں میں آ گئی ہے کہ شادی کی پہلی رات کے بارے میں ادھر ادھر پوچھ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ سب چیزیں فطرت نے انسان کو سکھائی ہیں, یہ نیچرل ہیں, ان میں کسی سے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ زیادہ بےہودگیوں کے چینل بنے ہوئے ہیں, لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہ کرنے کے طریقے ایسے کیا جاتا ہے. یہ سب بےہودہ باتیں ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک لوگ کیا کہ چینلوں پہ دیکھ رہے تھے, کیا یہ کتابیں پڑھ رہے تھے؟ یہ تو نیچرل ہے. تو یہ سب فطرت خود سکھاتی ہے. ہاں حرام چیزوں کی طرف مت جاؤ, جو شریعت نے جن حدود پہ پابندی لگائی ہوئی ہے ان طرف مت جاؤ. باقی تو میاں بیوی کا پردے کا معاملہ ہے, بند کمرے کا معاملہ ہے, اس میں نیٹ پہ سرچ کرنا کہ کیا صحیح طریقہ ہے کیا غلط. انگریزوں کے کام ہیں, انہیں پہ جچتے ہیں. یہ سمجھتے ہو, یہ سب ڈاکٹروں کو اس میں لفٹ ہی نہیں کراؤ. یہ سب فطرت کی سکھائی ہوئی چیزیں ہیں, نیچر خود انسان کو ان چیزوں میں گائیڈ کرتی ہے. سمجھتے ہو کہ ہاں کوئی شرعی مسئلہ پوچھ رہا ہو وہ کسی مفتی سے پوچھ لو. تو آپ اگر اللہ نہ کرے اس عادت میں مبتلا ہیں تو بھائی اگر اس عادت کو چھوڑیں, اور چھوڑنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے, فوراً سے پہلے شادی کریں اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کمزور ہیں. یہ مینٹلی نا بعض حکیم لوگوں کو الو بنا بنا کے وہ دماغ میں ڈال دیتے ہیں کمزور ہے, تو وہ پھر آگے آدمی کہتے ہیں میں تو کچھ, وہ واقعی پھر جب آدمی کو یہ وہم ہو جائے تو پھر تو وہ واقعی. تو دیکھو میں ان چیزوں پہ زیادہ نہیں بولتا, لیکن چونکہ اب سوال آ گیا, ایک ذہن میں بات یاد رکھو, جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا تو سب چیزیں بوڑھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز میں کمی ہو جائے باقی ساری چیز دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, جم جا رہا ہے, وہاں سے فارغ ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے, جب بڑھاپا آتا ہے تو سب چیزوں پہ آتا ہے ایک ساتھ, ساری چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہیں, ڈیمیج ہوتی ہیں. تو بوڑھوں کو دیکھ لو بیچاروں کو, نہ چلا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے, تو ہر چیز ایک ساتھ کمزور ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا آپ 22-23 سال کے ہو بھاگ رہے ہو یا وہاں سے آپ جو ہے نا ایک ہی طرف سے سیکشول پاور آپ میں ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. ہاں کوئی بیماری کسی کو کوئی آپریشن میں ڈاکٹر نے رکھ کوئی اور کاٹنی تھی, کاٹ کو چھوڑ دیا تو ایک الگ بات ہے, یا کوئی پیدائشی کوئی بیچارے کے ساتھ مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن آپ بالغ ہوئے تو عاقل بالغ تھے, صحیح تھے, پراپر تھے, تو پھر نہیں ہوتا کہ آپ جناب ایک دم سے آپ کی یہ پاور ختم ہو جائے اور یہ ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. ہوگا جب آپ بوڑھے ہو گئے, تو جب بوڑھے ہو گئے تو پھر ساری چیزیں بوڑھی ہوں گی. اتنے موٹے موٹے چشمے لگیں گے آپ کے, سنو گے تو ہیں بھائی کیا کہہ رہا ہے, 20 دفعہ بولے گے, ذرا اونچا بولے یار, گھٹنے درد کریں گے, چلا نہیں جائے گا, دوڑا نہیں جائے گا, توندیں نکلیں گی آپ کی, بلڈ پریشر, یہ ساری ایک ساتھ آتی ہیں. یہ جب تک جوان ہو یہ سب چیزیں سیٹ ہیں, شوگر صحیح ہے, بلڈ پریشر ٹھیک ہے آپ کا, بھاگ رہے ہو, دوڑ رہے ہو, چل رہے ہو, اور اگر نہیں بھاگ رہے تو بھاگنے سے بھاگنا آ جا رہا ہے آپ کو, آ رہا ہے تو صحیح ہے, پھر سیٹ ہے, سب کچھ صحیح ہے, پھر اس میں کسی سے کوئی دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو برباد ہو گئے زندگی ان چکروں میں. اور جب تک آپ 45-50 سال تک تو ویسے بھی نارمل آدمی کو کچھ نہیں ہوتا, اگر وہ صحت اس کی نارمل ہے. تو آپ نے بلڈ پریشر, شوگر, ان چیزوں پہ کنٹرول رکھنا ہے. کنٹرول ہے اس عمر میں تھوڑی ہوتے ہیں, 18 سال کے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں ہم نامرد ہو گئے, ہم تو یہ ہو گئے, ختم ہو گئے.
تو میں کہتا ہوں تو چل کے آیا میرے پاس, اس کا مطلب تیرے گھٹنے ختم نہیں ہوئے. تو مجھے رو رو کے اپنی دکھڑا سنا رہا ہے, اس کا مطلب تیرے میں بولنے کی طاقت ختم نہیں ہوئی ہے. اور جو میں ڈانٹ رہا ہوں تیرے کان سن رہے ہیں, اس کا مطلب سننے کی طاقت ختم بولو نہیں ہوئی ہے. تو بھوک بھی تجھے لگ رہی ہے, 6 پراٹھے کھا رہا ہے صبح, ہضم کرنے کی بھی طاقت ہے. تو ساری طاقتیں ہوں کہ فرشتہ ایک ہی فیوز اڑا کے جائے گا کیا تیرا؟ جب لائٹ جاتی ہے تو ایک دم سے پورے فیوز اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے؟ ڈم ہوتی ہے تو سب کچھ, واشنگ مشین بھی آہستہ ہو جائے گی, استری بھی آہستہ, فریج بھی دھڑ دھڑ جھٹکے لینا شروع کر دے گا. یہی ہوتا ہے نا. اور جب پراپر لائٹ آ رہی ہوتی ہے ساری چیزیں صحیح چل رہی ہوتی ہیں, اور جب جاتی ہے تو سب. تو میں نے کہا جب مرے گا تو فیوز اڑ گیا, اور جب بوڑھا ہوا تو وہ پاور کیا ہو گئی, لو. تو سب چیزیں, پھر پنکھا بھی گڑنگ گڑنگ کر کے گھومے گا. جب وولٹیج لو ہو جاتے ہیں تو پنکھا کیا کرتا ہے, گڑنگ گڑنگ کر کے گھوم رہا ہوتا ہے. موم بتی جو ہے نا بار بار پھدک رہی ہوتی ہے, اور استری بہت ہلکی ہو جاتی ہے, فریج گڑ 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 مارنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح یہ جوان لڑکے کو میں نے کہا تھا کہ مختصر جواب دوں گا, لیکن یہ مختصر سے اور کنفیوژن میں چلے جاتے. تو جوان آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو, پورے فیوز اس کے, وولٹیج اس کے پورے آ رہے ہوتے ہیں. جب 40 سال کے بعد کے یہ مسائل ہیں, 40 سال تک تو فٹ فاٹ ہی رہتا ہے آدمی, پھر جا کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, شوگر. تو اس میں اگر کوئی کنٹرول کر لے گا تو جوان رہے گا, نہیں کرے گا تو پھر جا کے مسائل کھڑے ہوں گے. تو 40 سال کے بعد پھر ورزش کیا کرو اور خوراک پہ کنٹرول کرو. 40 سال سے پہلے بھی کرو, لیکن یہ کہ اتنی بڈھا نہیں ہوتا آدمی 40 سال سے پہلے, سمجھتے ہو. تو اس لیے دبا کے 4 شادیاں کرو. میں جب بھی 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں نا, ایک نوجوان آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے, کیا کھائیں کچھ تھے, آپ کیا کھاتے ہو, کوئی دوا ہمیں بھی بتا دو. ہم یہی پراٹھے, میں بھی صبح پراٹھا کھا کے بیٹھا ہوں, اور کوئی کچھ مشتے نہیں ہے. آپ جا کے میرا کچن چیک کر سکتے ہو بھائی, کوئی دوائیں نہیں کھاتا میں, پراٹھا کھایا ہے, ابھی گھر میں کھانا بنا ہوا ہے وہ پھوڑ دوں گا جا کے. میں پیاز کا میں بڑا شوقین ہوں سیلڈ کے طور پہ. تو بس یہی ہے ہماری لائف. تو یہ سب ہے, کوئی ایکسٹرا کوئی فنٹر نہیں ہے. تو یہ اللہ نے سب کو طاقت دی ہے. اب جو ایک جس کی ہوتی ہے نا, وہ سمجھتے ہیں میرے اندر طاقت نہیں ہے. جو بھائی جس کو یہ عادت پڑی ہے شادی کرے, بالکل فٹ فاٹ ہے, یہ بالکل مرد کا بچہ ہے. ہاں مینٹلی کچھ ڈسٹرب ہوگا, عادت کسی اور چیز کی پڑ گئی ہے نا, تو وہ تھوڑے دنوں میں آٹومیٹیکلی خود بخود سیٹ ہو جائے گا. لیکن چھوڑنا پڑے گا یہ کام, ایسا نہ ہو شادی کے بعد بھی یہی دھندے کرتا رہے. مفتی صاحب مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے میرے علم میں اصلاح کے لیے. تو جس نے مردانہ قوت بڑھانی ہے اس کے پاس بہترین حل ہے کہ وہ 4 شادیاں کر لے. اس سے زیادہ قوت بڑھانے کا کوئی نسخہ دنیا میں ہے نہیں. یہ کھانے پینے سے نہیں بڑھتی ہے, یہ اس طرح سے بڑھ جائے گی. مفتی صاحب مجھے آپ سے بہت عقیدت محبت ہے, میرے اصلاح بتا دیں. حضرت عمر کی شادی حضرت علی کی بیٹی سے ہوئی, کوئی دلیل حدیث کی کتابوں میں ہے بھائی؟ مرزا جی کہتے صحیح بخاری میں, مجھے تو اس کے پر یقین نہیں. میں نے اپنی کتاب میں اس کا حوالہ دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی کو پیغام بھیجا تھا, اور حضرت علی نے پھر شادی کر دی تھی. کتاب میں ریفرنس موجود ہے, کبھی موقع ملا تو نیٹ پہ بھی ڈال دوں گا. صحابہ کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت ابوبکر, یہ سب بہت اچھے تعلقات تھے, احادیث سے ثابت ہے. یہ تو بعد میں ان کو فریق بنا کے پیش کر دیا ہے.